ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ ٹپکنا موقوف ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے، جب ٹپکنا بند ہو جائے گا، آخری قطرہ جب اس کا ٹپک جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ چٹائی، جوتا اور مٹی کا وہ برتن وغیرہ جس میں پانی جذب ہو جاتا ہو اسی طرح پاک کیجئے۔ اگر ناپاک کارپیٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی میں مثلا دریا، نہر میں یا ٹونٹی کے نیچے اتنی دیر رکھ چھوڑیں کہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، تب بھی پاک ہو جائے گا۔ کارپیٹ پر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یاد رہے، ایک دن کے بچے یا بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلی معلومات کے لیے بحر شریر حصہ 2 کا مطالعہ فرما لیجئے۔ یہ کتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کارپیٹ کا۔ گھر میں کارپیٹ بچھا ہوا ہوتا ہے، سب یعنی کہ عام طور پر نمازیں لوگ اس پہ پڑھتے ہوتے ہیں۔ کارپیٹ بچھانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اب بیچوں بیچ اس کے بچے نے پیشاب کر دیا۔ بچے تو گھر میں ہوتے ہیں کہ کبھی پیشاب ہی نہیں کرتے ہوں گے، کبھی ان کو کسی کو کہی نہیں آتی ہوگی۔ یہاں تک کہ جب بقرعید آتی ہے نا تو جس طرح وہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں نا، وہ مجھے اس کا اندازہ ہے۔ جس طرح وہ اگر نیچے کا گھر ہے تو بہتے خون سے آلود پاؤں لے کر چڑھ جانا کارپیٹوں پر، قطرے ٹپکانا خون کے، جو کہو وہ تھوڑا ہے۔ اتنی بے احتیاطیاں ہیں کہ حد ہو گئی، وہ چھینٹے مار دیے سمجھتے پاک ہو گئے۔ تو اب بیچوں بیچ بچہ پیشاب کر دے۔ گھر میں تو بچے ہوتے ہیں عام طور پہ، جن کے بچے ہیں تو کیا پیشاب نہیں کرتے؟ اب اگر بیچوں بیچ کارپیٹ میں اس نے پیشاب کر لیا، آپ نے دیکھ لیا، میرے ایسے ہو تو غش لگ جائے دیکھ لے تو۔ ایک مثال ہے، اگر میرے گھر میں ہو تو میں اس کو اب بیچ میں پاک کیسے کروں گا؟ کتنی بڑی کونا چلو ناپاک ہو گیا تو ترکیب بن جائے گی۔ ایک بار کہیں میں کرائے کے گھر میں تھا، ان دنوں کی بات ہے، باہر ملک، تو ایک پڑوس کی بچی نے کارپیٹ پر کر دیا پیشاب، مگر کنارے پر پیشاب کیا تھا، وہ کچھ حصے پر کارپیٹ بچھا تھا، سخت سردیاں اور مطلب تو پتلا تھا، تو نماز میں پیشانی خالی فرش پر۔ میری عادت ہے کہ میں خالی فرش پر نماز عام طور پہ پڑھتا ہوں۔ سخت سردی میں بعض اوقات یہ سجدہ اس پہ کر لیتے ہیں بچھے ہوئے پہ، تو کارپیٹ پر بھی سجدہ ناجائز نہیں ہے۔ تو وہ کارپیٹ ہی ایسا تھا کہ جو اس پہ پیشانی جمانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بالکل پتلا۔ خیر اس پہ کر دیا اس نے پیشاب، اب کیا کریں؟ تو پاک کیسے کریں؟ گھر میں پاک کرنے کا تو اتنا وہ ترکیب ہوتی نہیں ہے، اس طرح اتنا بڑا کارپیٹ اٹھا کے یہ چھوٹے سے حمام میں کیسے پاک ہو؟ تو پھر ہم نے ترکیب یہ نکالی کہ ایک عیسائی بھائی جن کے پاس ولا، بڑی کوٹھی ہوتی ہے، بنگلے کو ولا بولتے، شاید اس کو کوٹھی بھی بولتے ہیں، تو ان کو تیار کیا، ان کو مسئلہ سمجھایا کہ اس طرح پاک کرتے ہیں کہ تمہارے گھر کی دیوار پہ اس کو ڈال دو اور اس طرح پائپ کے ذریعے تم اوپر چڑھ کے تم پر کوئی چھینٹے نہ اڑے اور اس کے حصے کو پاک کرو۔ تو اس غریب نے وہ پاک کر کے ہم کو دیا، تو پھر اس کو کچھ جان میں جان آئی۔ اب تو حساس آدمی کے لیے بڑا مطلب اس میں وہ پریشانی ہوتی ہے، اور جو حساس نہیں ہوتا اس کو تو جو پاکی ناپاکی کے جو میں نے انداز دیکھے لوگوں کے، پتہ نہیں کہ میں غلط ہوں یا اتنے سارے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں۔ حال یہ کہ اگر آنکھوں دیکھی ناپاکی ہے، آنکھوں دیکھی ناپاکی، تو پھر میں غلط نہیں ہوں، اور صرف وساوس ہوں تو پھر وساوس پر نہیں جانا چاہیے۔ کہ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے، بچے بھی ہیں، تو کیا کبھی بچے نے موتا ہی نہیں ہوگا؟ اس پر نماز کیسے پڑھے؟
تو یہ کہلائے گا وسوسہ، وہم، شبہ۔ ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی، ہم اس کو صرف قیاس پر کہ کبھی نہ کبھی بچے نے پیشاب تو کیا ہوگا، سمجھ میں تو آتا ہے کیا تو ہوگا کبھی نہ کبھی، کہ بہت مشکل ہے کہ گھر میں جو کارپیٹ بچھا ہوا، چھوٹے بچے پھدک رہے ہیں، دودھ پیتے بچے لڑک رہے ہیں، تو یہ کیسے پیشاب سے بچ سکتا ہے؟ لیکن جب تک کنفرم نہ ہو، یقینی معلوم نہ ہو کہ اس جگہ پیشاب کیا، اور کیا بھی، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کیا بھی ہے اور اس جگہ پر کیا ہے اور پاک بھی نہیں کیا گیا، یہ بھی پتہ ہے، تب جا کر وہ جگہ ناپاک ہے، ورنہ صرف قیاس سے اس کو ناپاک نہیں کہیں گے، نماز پڑھیں گے ہماری نماز ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے، آدمی اگر احتیاط کرنا چاہے تو اوپر اپنی چادر بچھا دے، اگر خالی فرش نہیں مل رہا نماز پڑھنے کے لیے، میں تو خالی فرش ڈھونڈتا ہوں، مجھے وہ بچھا کر نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، کہ خالی فرش پر جب سے پڑھی ہے نا روایتیں، وہ بس اپنے ذہن بن گیا کہ بغیر کچھ بچھائے سجدہ کرنے میں ایک تو مستحب ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مستحب پر سختی سے عمل تھا کہ وہ بغیر بچھائے فرش پر سجدہ کرتے تھے۔ اور ایک روایت بڑی ایمان افروز ہے اس ضمن میں، حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سراپا نور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اپنی پیشانی کی مٹی کو صاف نہ کرے، کیونکہ جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دوران نماز پیشانی سے مٹی چھڑانا بہتر نہیں، اور معاذ اللہ عز و جل تکبر کے طور پر چھڑانا گناہ ہے۔ اگر نماز کے بعد معاذ اللہ اس لیے مٹی لگی رہنے تھی کہ لوگ نمازی سمجھیں، یہ ریاکاری اور اس میں جہنم کی حقداری ہے۔ اگر کسی کو ریاکاری کا خوف ہو تو اسے چاہیے کہ نماز کے بعد پیشانی سے مٹی صاف کر لے۔ تو اس طرح کہ وہ خالی زمین پر نماز پڑھنے میں بہرحال مزہ آتا ہے، اور دبانے اور جمانے کی بھی ٹینشن نہیں رہتا، جم جاتی ہے آسانی سے پیشانی، زمین پر پیشانی آسانی جم جاتی ہے، اس کا ٹینشن نہیں رہتا۔ اسی لیے تو فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں تو ابھی تک کارپیٹ نہیں آیا، اور یہ پھر عرض کر دوں کہ کارپیٹ بچھانا ناجائز نہیں ہے، لیکن کارپیٹ کے نخرے بہت ہیں، یہ اپنے سے اس کے ناز نخرے اٹھا نہیں پاتے ہم، تو اس لیے کارپیٹ اپنے کو پسند نہیں ہے۔ تو ضرورتاً اگر کسی نے بچھایا بھی گھر میں اپنے بچھایا تو کوئی بہرحال گناہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ حضور، آپ کی تشویش بجا ہے، لیکن کارپیٹ وغیرہ پر عموماً نہایت چھوٹے بچے پیشاب کرتے ہیں، تو کیا ان کا پیشاب بھی ناپاک ہے؟ ایک دن کا بچہ ہو یا ایک دن کی بچی، ان کے پیشاب ناپاک ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی پیشاب کر دے وہ بھی ناپاک، یہ عوامی رومر ہے، ابھی تو دودھ پیتا ہے، غذا تھوڑا ہی کھاتا ہے، تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ دودھ بھی غذا ہے، بلکہ دودھ تو وہ غذا ہے کہ اس میں کھانا بھی اور پانی بھی، دونوں چیزیں۔ اور آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے عموماً کی مثال دی، عموماً کا سوال کیا کہ عموماً بچے بھی پیشاب کرتے، بڑے بھی تو کر دیتے، بعض بڑے ہوتے ہیں جن کا پیشاب نکل جاتا ہے، بعض کو بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے، اور الٹی تو بچہ ہو یا بڑا سب کو اچانک اچھولگا لگا، بیمار ہے، مریض ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور ایک دم اچھول گیا آہ کر کے اس نے الٹی کی، منہ بھرائی ہو، ناپاک تو ہے۔ اگر اس میں کھانا، صفرا یا پانی نکلا، ہاں بلغم خالص نکلا تو ناپاک نہیں ہے، تو بلغم کی تو پتہ نہیں، کبھی دیکھنا بھی یاد نہیں پڑتا کہ نکلی ہو کسی کو، عام طور پہ کھانا ہی نکلتا ہے الٹی میں، تو ناپاک ہو گیا۔ بڑا پیشاب بعضوں کا جلاب ہو جاتا ہے مریض کو، تو اس کے بھی امکان رہتا ہے، یا خون زخم پاؤں میں لگ جاتا ہے، کانچ لگ گیا، کیل بھگ گئی، اور کارپیٹ پہ آپ کھڑے ہوئے اور قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے، تو خون کے قطرے اگر آپ کے کارپیٹ پہ